چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 سے پڑھیں گے 178 سے انشاءاللہ عز و جل. چلیے اللہ تبارک و تعالی یہاں سے فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلک فلہ عذاب علیم. یہاں تک ایک آیت ہے. اب ہم یہاں سے بہت لمبی آیت ہے، یہاں سے آیت کے تھوڑے تھوڑے حصے کو ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ اے ایمان والو تم پر مقتول کی خون کا بدلہ فرض کیا گیا ہے. مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو قتل کر دے تو اس کا بدلہ انسان پر خون کے ذریعے سے لینا اللہ تبارک و تعالی نے فرض قرار دیا ہے. اور آگے اللہ ارشاد فرماتا الحر بالحر، کہ آزاد کے بدلے آزاد کا خون لیا جائے گا، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام کا خون لیا جائے گا، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت کا خون لیا جائے گا. یہاں پر دیکھیں پہلے زمانے میں ایک آزاد ہوتا تھا اور ایک غلام ہوا کرتا تھا. انسانوں کی یہ دو قسم ہوتی تھی. آزاد جو ہوتے تھے نا تو وہ کسی کے تابع، کسی کے انڈر رہ کر کے زندگی نہیں گزارتے تھے، اور جو غلام ہوتا تھا نا جسے اپنے زمانے میں نوکر کا نام دے لے، حالانکہ آج کے دور میں ہر انسان کیا ہے؟ آزاد ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے نا. تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ ایک آزاد انسان ہوتے تھے اور ایک غلام ہوتے تھے. تو آزاد اور غلام کیا ہوتا تھا؟ دونوں الگ الگ ہوتا تھا. لوگوں کی نظر میں غلام جو ہوتا تھا نا اس کی اہمیت کم ہوتی تھی اور آزاد کی اہمیت زیادہ ہوتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر اس آیت پاک کو کیوں نازل کیا؟ تو دیکھیں اس کی شان نزول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کو پیدا کیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے نا وہ لوگوں کی کوالٹی بھی یہ دو طرح کی ہوتی تھی. آج بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں جس کو امیر اور غریب کے نام سے جانتے ہیں، ہے نا. تو پہلے زمانے میں جو ایک قوم ہوتی تھی جو معزز قوم ہوتی تھی جسے مالدار قوم کہہ لے آپ، اور ایک قوم ہوتی تھی جو غریب طبقے کی قوم ہوتی تھی. تو ہوتا کیا تھا کہ ایک غریب قوم اور ایک امیر قوم. تو غریب جو ہوتے تھے نا، غریب لوگ جو ہوتے تھے، اگر غریب کے جو غلام ہے نا، غریب کے غلام اگر امیر کے غلام کو قتل کر دیتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے امیر لوگ؟ ظاہر سی بات ہے غریب قوم ہے، اس نے امیر کے غلام کو، نوکر کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے نا. تو اب امیر لوگ کیا کرتے تھے؟ امیر لوگ اس کا بدلہ لیتے تھے. تو بدلہ اس طریقے سے لینے کی کوشش کرتے تھے کہ تم نے میرے غلام کو قتل کیا ہے، میرے نوکر کو قتل کیا ہے، اب ہم اس نوکر کے بدلے کس کو قتل کریں گے؟ تمہارے جو آزاد لوگ ہیں، جو غلام نہیں آزاد لوگ ہیں نا، اس کو ہم قتل کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. تو قرآن مقدس نے اسی وجہ سے اس آیت پاک کو نازل کیا کہ غلام کو قتل کیا تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں نا بھائی آپ ہمارے غلام کو قتل کر دے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، ہم جو ہے نا اس کے بدلے ہے نا تمہارے جو آزاد لوگ ہیں نا اس کو قتل کریں گے، ٹھیک ہے نا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ غریب قوم کی عورتیں، اگر غریب قوم کی عورتیں اگر امیر کی عورتوں کو قتل کر دیتی تھی نا
غریب قوم کی عورتیں امیر قوم کے غلام عورت کو قتل کر دیتی تھی تو معلوم ہے یہ امیر قوم کیا کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ تم نے ہمارے جو ہے نا غلام عورت کو قتل کیا ہے نا، ہم اس کے بدلے تمہارے آزاد عورت کو قتل کریں گے۔ بات سننا ہے نا، یعنی یہ لوگ غلام کو قتل کرتے تھے۔ میوٹ کر دیجئے۔ یہ لوگ یہ کون حضرات ہیں یار، یہ لوگ کیا کرتے تھے نا بھائی، جن کا میوٹ نہیں، میوٹ کیجئے نا، اسے ڈسٹرب ہوتا ہے کلاس میں، پھر بھی ہم لوگ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو ہوتا کیا تھا کہ امیر جو غریب قوم تھی نا، یہ غریب قوم اگر امیر کے غلام کو قتل کر دیتے تھے نا تو امیر لوگ جو ہے نا غریب قوم کے غلام کو قتل نہیں کرتے تھے بلکہ آزاد کو قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا کہ اگر کوئی غلام کو قتل کر دیا ہے نا تو غلام کے بدلے تم غلام کو قتل کرو، ٹھیک ہے نا۔ اگر آزاد کو قتل کیا تو آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کرو، اگر عورت کو قتل کیا تو عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کرو۔ ایسا نہیں کہ آپ کے جو ہے نا غلام کو ہم نے مار دیا تو آپ جو ہے نا ہمارے جو ہے نا آزاد جو اس کو آ کر کے مار دیں، اس سے منع فرمایا گیا۔ میں آگے اس کی تفصیل کروں گا۔ تو اس کی شان نزول یہ ہے کہ قتال کو جو ہے نا انسان پر فرض کیا گیا۔ اب فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، فرض کرنے کی وجہ مثال کے طور پر آپ نے میرے بھائی کو قتل کر دیا تو قرآن نے کہا کہ تمہارے اوپر جو ہے نا قصاص یعنی خون کا بدلہ تم پر فرض کیا گیا ہے۔ آخر خون کا بدلہ فرض کیوں کیا گیا ہے؟ تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس آیت پاک کو نازل کیا تو یقیناً جانے اس میں کچھ نہ کچھ حکمتیں ہوگی۔ اب دیکھیں، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ دیکھیں، جس قوم میں جس ملک میں ہے نا ظالموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے نا، بڑے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ظلم پر اس کو سزا نہیں دی جاتی ہے، تو معلوم ہے آپ کو ظالموں کو سزا نہیں دی جاتی ہے تو اس ملک میں اس قوم میں ہے نا یہ برائیاں زیادہ ہوتی ہے، ظلم و زیادتی زیادہ ہوتے ہیں، ہے نا۔ لیکن جس قوم میں جس ملک میں گناہ کرنے والے یا برائی کرنے والے یا ظالموں کو ہے نا، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، اس سے کوئی مطلب نہیں، ظالموں کو ظالموں کو سزا دے دی جاتی ہے نا، تو اس ملک میں جرائم کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر سی بات آج ہمارے ملک میں جو ہے جرائم زیادہ ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اگر غلطی کی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ ہم کو جو ہے مار دیتے ہیں آ کر کے یا پھر ہم کو جیل میں پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر آپ امیر ہے، آپ نے کسی کو قتل کر دیا تو آپ کو حکومت پکڑ کے جیل میں نہیں لے جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کو بڑھاوا دینا ہوا نا، ظاہر سی بات ہے آپ ہم کو بڑھاوا دے رہے ہیں تو گناہ ہم زیادہ نہ کریں گے بھائی۔ ہم قتل کر دی ایک آدمی کو، پھر ہم کو جیل نہیں ہوئی تو بھائی ہم تو آزاد ہو جائیں گے نا، آزاد ہو جائیں گے، پھر ہم دوسرے کو قتل کریں گے یہ سوچ کر کے بھائی ہم نے تو ایک کو مرڈر کر دیا لیکن ہم کو سزا نہیں ہوئی، چلو ایک اور کو مار دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم پر خون کا بدلہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم اگر اس کا بدلہ لے لو گے نا تو پھر ایک کا تم بدلہ لو گے تو اس کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ جو ہے نا چاہ کر کے بھی اس گناہ کا کام نہیں کریں گے، چاہ کر کے بھی دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، ہے نا۔ ایک آدمی کو اگر ہم نے ایک آدمی کو ہے نا اس کو سزا، اس کے گناہوں کی سزا ہم دنیا میں دے دیے، مثال کے طور پر آپ نے ہمارے بھائی کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے نا، ہم آ کر کے آپ کو قتل کر دیے تو ظاہر سی بات ہے دوسرے آدمی کے اندر اتنی ہمت ہوگی کہ دوسرے کو وہ قتل کر دے؟ کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر خون کا بدلہ لینا تم پر فرض قرار دیا گیا تاکہ تمہارے درمیان جرائم جو ہے نا، جرائم
اور ظالमों जराइम कम हो, है ना, जराइम कम हो, परेशानियां कम हो, कोई जो है ना चाहे आजाद हो चाहे गुलाम हो उससे कोई मतलब नहीं। जिसने गलती की है उसको सजा दो। अगर तुमने सजा देना शुरू कर दिया तो आज किसी ने एक गुनाह किया है, दूसरा गुनाह उस सजा को देख करके दूसरे लोग उसके करीब भी नहीं जाएंगे। बात समझ में आ रही ना? चलिए देखिए सूरह मायदा में तो ये फरमाया गया कि जान का बदला जान लो, है ना, आंख का बदला आंख लो। मतलब अगर आपने मेरा आंख फोड़ डाला तो मैं आपके आंख को फोड़ डालूंगा, है ना। जाहिर सी बात है, देखिए कोई भी चीज, बीमारी होती है ना, बीमारी, खुजली किसी को शुरू हो जाए, अगर यहां पर खुजली है, ठीक है ना, अगर हमने फौरन इसका इलाज नहीं किया तो मालूम है इसको खुजलाते खुजलाते, है ना, बीमारी और खुजली बढ़ जाएगी। बात समझ आ रही? और खुजली बढ़ जाएगी। फिर अगर हम इसको इसका इलाज नहीं किए फिर ये बढ़ जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी उसकी इलाज ना करने की वजह से वो बीमारी क्या होगी, पूरे बदन में फैल जाएगी। बात समझ आ रही ना? इसलिए अगर जराइम अगर हो रहे हैं तो उसको बिलफौर उसकी सजा दे दी जाए तो दूसरा इंसान उस जराइम को करने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है, चलिए देखिए अल्लामा अब्दुल्लाह इब्ने महमूद मोसली हनफी लिखते हैं कि आजाद को आजाद और गुलाम के बदले में कत्ल किया जाएगा, है ना। लेकिन इमाम शाफी वगैरह लिखते हैं कि नहीं, आजाद के बदले में आजाद, जैसे कुरान मुकद्दस में आजाद के बदले में आजाद, गुलाम के बदले में गुलाम। मिसाल के तौर पर मेरा एक गुलाम है, ठीक है ना, ये गुलाम अगर आपके गुलाम को कत्ल कर दिया तो आप आकर मेरे गुलाम को कत्ल कर दे, ठीक है ना। या फिर हम आजाद हैं, हमने आकर के आपके नौकर को कत्ल कर दिया तो आप आकर के हमारे गुलाम को कत्ल करेंगे, हमको कत्ल नहीं करेंगे। ये कौन कहते हैं? इमाम शाफी वगैरह के नजदीक ये चीज है। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक क्या है कि देखिए जिसने भी गलती की है उसको सजा दी जाएगी। मिसाल के तौर पर हमने आपके गुलाम को मारा है, आप आकर के उसका बदला हमसे लेंगे, हमसे, हमारे गुलाम से नहीं, हमारे नौकर से नहीं। भाई नौकर की क्या गलती है, गुलाम की क्या गलती है? हमने आपके गुलाम को कत्ल किया है ना, आप आकर के खामखा जिसने गलती नहीं की उसको आकर के जान ले ले। तो इमाम आजम अबू हनीफा जिनके हम मानने वाले हैं उनका कहना है कि जिसने भी कत्ल की है उसका जान लिया जाएगा, चाहे कत्ल करने वाला आजाद हो चाहे गुलाम हो, किसी को भी कत्ल करे। हम अगर आजाद है, हमने आजाद को कत्ल किया तो फिर भी मेरा कत्ल किया जाएगा। हमने अगर गुलाम को कत्ल किया, अगरचे हम आजाद है फिर भी हमको कत्ल किया जाएगा, हमारे गुलाम को नहीं। बात समझ आ रही है? चलिए इमाम अच्छा, क्योंकि देखिए इमाम आजम वो हनीफा ने जो कहा कि भाई जिसने भी गलती की हो उसको सजा दी जाएगी, उसके गुलाम को सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। वो दलील देते हैं कि देखिए यही अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ला। यहां पर मक़तूल आम अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये नहीं कहा कि गुलाम मक़तूल हो या फिर आजाद मक़तूल, ऐसा नहीं कहा, आजाद कहा अल्लाह तबारक व तआला ने। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आजाद कहा तो फिर गलती करने वाला कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। जिसने भी गलती की है उसको हम कत्ल करेंगे, उससे क़िसास लेंगे, दूसरे से क़िसास नहीं लेंगे, है ना। आपके घर आपके बेटे को हमने मारा, आप आकर के हमको मारेंगे, हमारे घर वाले को या हमारे बेटे को आप या हमारे नौकर को आप नहीं मार सकते हैं। चलिए अच्छा, इमाम आजम वो हनीफा के नजदीक, है ना, एक दूसरी दलील ये है, सूरह मायदा में आयत नंबर 45 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नन नफ्स बिन नफ्स, कि बेशक जान के बदले जान, जान के बदले में जान। आपने मेरा जान लिया तो मैं आपका जान लूंगा, है ना। अब अच्छा एक मिनट, आपने मेरा जान लिया है तो हम तो मर गए तो फिर जान कौन लेगा? जाहिर सी बात है मेरा जो मालिक होगा, मेरा जो वली होगा, मेरे जो घर वाले होंगे, मेरे जो मानने वाले होंगे, मेरे जो रिश्तेदार लोग जो होंगे ना, वो आपको छोड़ेंगे नहीं।
ہم تو مر جائیں گے تو ہم تو بدلہ نہیں لیں گے، لیکن رشتہ دار پر کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، رشتہ دار میرا باپ ہے، ہم کو کسی نے مار دیا تو باپ نہ ہمارا بدلہ لے گا، ہم تو مر گئے۔ تو کتب علیکم القصاص، تم پر بدلہ لینا فرض کرا دیا گیا ہے مقتول کے خون کا۔ چلیے آگے دیکھیں۔ اچھا، حضرت ایک حدیث پاک سن لیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نا، اس سے خیانت نہ کرے اور نہ اس کو ذلیل کرے، ان کا ایک خون دوسرے کی مثل ہے۔ مسلمان ہے بھائی، اور آج کے دور میں تو خیر غلام بھی نہیں ہے، مسلمان ہے، سب کا خون کیا ہے؟ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگرچہ ہم سے دشمنی رکھے، اگرچہ آپ ہم سے بات نہ کرے، آپ ہم سے جلے، نو پرابلم، لیکن حدیث پاک کے مطابق کیا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ نے ایک بھائی کو قتل کیا ہے نا، تو بھائی آپ کا ہے، تو ظاہر سی بات ہے چاہے وہ کوئی بھی، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ نے قتل کیا تو آپ سے اس کا بدلہ لیا جائے گا، دوسرے سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ چلیے آگے دیکھیں۔ سعید بن مسیب نے کہا، اگر آزاد انسان غلام کو قتل کر دے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر آزاد غلام کو قتل کر دے تو آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ پھر کہا، بخدا اگر تمام یمن والے مل کر کے اگر کسی غلام کو قتل کر دے تو میں اس غلام کے بدلے تمام یمن والوں سے قصاص لوں گا۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر آپ 4 لوگوں نے مل کر کے ہم کو قتل کیا ہے تو ہم چاروں سے بدلہ لیں گے۔ ایسا ہمارے ولی جو ہوں گے وہ آپ چاروں سے بدلہ لیں گے۔ ایسا نہیں کہ بھائی 4 آدمی مل کر کے کسی کو قتل کیا تو ہم آپ ایک آدمی سے بدلہ لیں گے، ایک آدمی کو قتل کر دیں گے، بات ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ اگر ایک غلام ہو، غلام جو پہلے زمانے میں غلام ایک ہلکے انسان کو کہا جاتا تھا، ہے نا، اس کو قتل کر دیا تو پورے یمن والے اگر اس کے قتل میں شریک ہوں گے تو تمام یمن والوں سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ چلیے اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ جو کہا نا، دیکھیے اس میں انسانیت کی بھی تکریم ہے، انسانیت کی بھی عزت ہے، اس لیے کہ کوئی بھی ہو، مسلمان کوئی بھی ہو، چاہے غلام ہو چاہے آزاد ہو، لیکن خون تو خون ہے نا، مسلمان ہے نا بھائی، غلام ہو یا آزاد وہ الگ چیز ہے، مسلمان ہے نا۔ تو ایک انسانیت کی تکریم بھی ہے اس میں آزاد اور مسلمان کے خون میں کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے، کوئی بھی قتل کرے، ہم نے اگر آپ کے ایک غلام کو بھی قتل کر دیا پھر بھی آپ جو ہے نا ہم سے بدلہ لیں گے آ کر کے، ہمارے غلام سے نہیں، کیونکہ غلطی آپ کے غلام کو ہم نے مارا، اگرچہ ہم کیا ہو بولتے ہیں نا بہت بڑا آفیسر ہے، نو پرابلم، ہے نا، ہم نے اگر قتل کیا ہے آپ آ کر کے ہم سے بدلہ لیں گے اور کسی سے بدلہ نہیں لے سکتے۔ چلیے اچھا، یہ دیکھیں قصاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں قصاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصاص جو ہوتا ہے نا، تلوار کے سوا کسی چیز سے قصاص لینا جائز نہیں ہے، تلوار کے سوا کسی سے جو ہے نا بدلہ لینا جائز نہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے ہے نا آپ کو قتل کیا، اور قتل کرنے کا طریقہ یہ ہوا، غور سے سنیں گے یہ بات، ہم نے آپ کو قتل کیا، لیکن قتل کرنے میں ہم نے پہلے کیا کیا؟ آپ کے اس انگلی کو کاٹا، پھر دوسرے انگلی کو کاٹا، پھر تیسرے کو کاٹا، پھر 5ویں کو کاٹ دیا، پھر آپ کے کان کو کاٹ دیا گیا، پھر آپ کے ناک کو کاٹ دیا گیا، پھر کان کو کاٹ دیا گیا، پھر پیر کو کاٹ دیا گیا، ہے نا، پھر جو ہے نا آپ کے ہونٹ کو کاٹ دیا گیا، پھر آپ کی زبان کو کاٹ دیا گیا، پھر آپ کو قتل کر دیا گیا۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا کہ خون کا بدلہ خون لیا جائے گا، تو کیا اس بے دردی کے ساتھ آپ نے ہم کو قتل کیا ہے کہ پہلے انگلی کاٹا، پھر کیا کاٹا، پھر کیا کاٹا، اس کے بعد آپ نے قتل کیا؟ تو
تو کیا ہمارے جو ولی ہے آپ سے بھی ویسے بدلہ لے گا؟ نہیں، ویسے بدلہ نہیں لے گا۔ کیوں نہیں لے گا؟ اس لیے نہیں لے گا کہ دیکھیے، ایک انسان نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا جو ڈھانچہ بنایا ہے نا، جس کو کہتے ہیں نا مسئلہ کرنا، ایک انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بناوٹ میں چھیڑ چھاڑ کر کے کسی کو قتل کیا ہے، تو آپ بھی اس ویسے درندے انسان بن جائیں گے، تو اس انسان اور ہمارے اور آپ کے درمیان کیا فرق رہ جائے گا؟ ایک نے تو اس درندگی کا مظاہرہ کیا، درندگی کے ساتھ کسی کو قتل کیا، اور ہم بھی اس درندگی کے ساتھ اس کا بدلہ لے لیں گے، تو پھر اس کے اندر اور ہمارے اندر کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، ہے نا؟ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ قصاص یعنی خون کا بدلہ جو ہے نا صرف تلوار سے لیا جائے گا، تلوار کے علاوہ کسی چیز سے لینا جائز نہیں ہے۔ حضرت بریدہ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اور اس کے ساتھ قتال کرے تو تم خیانت نہ کرو، وعدہ خلافی مت کرو، اور تم مسئلہ نہ کرو۔ حدیث پاک میں کیا آیا؟ مسئلہ نہ کرو۔ مسئلہ کرنا، مسئلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب پہلے ناک کاٹ دیا، پہلے کان کاٹ دیا، ہے نا؟ اصل ہمارا مقصد ہے قتل کرنا، جان سے مارنا ہمارا مقصد ہے۔ آپ پہلے اس کو کاٹے، اس کو کاٹے، اس کو کاٹے، پھر کان کاٹے، ناک کاٹے، وغیرہ وغیرہ، تو اسی کو مسئلہ کرنا کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں کہ تلوار سے بدلہ لیا جائے گا، اگرچہ کسی نے درندگی کا مظاہرہ کیا، یہ اس کا اعمال ہے، آپ بھی اس درندگی کا مظاہرہ کریں گے تو اس کے اور آپ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اب یہ قصاص لے گا تو کون لے گا؟ مثال کے طور پر ہم نے آپ کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے گھر والے آ کر کے ڈائریکٹ ہم سے بدلہ لیں گے، آ کر کے ہم کو قتل کر دیں گے؟ نہیں، ان تمام معاملات کو سب سے پہلے حکومت کے پاس لے جایا جائے گا۔ اب حکومت مطلب اسلامی حکومت، اب تو کوئی ہے نہیں، اب تو ڈائریکٹ تھانہ پولیس ہوتا ہے، اگر ہاتھ توڑ دیا تو پھر تھانہ پولیس، سر پھاڑ دیا تو تھانہ پولیس، ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے نا بھائی، اسلامی حکومت تو ہے نہیں یہاں۔ تو اسلامی حکومت میں کیا تھا کہ قصاص جو ہے نا، آپ کو ہم نے قتل کر دیا تو گھر والے ڈائریکٹ آ کر کے ہم کو قتل نہیں کریں گے، بلکہ اس معاملات کو حکومت کے پاس یعنی اسلامی حکومت کے پاس لے جایا جائے گا، پھر وہ اپنے حساب سے وہ دے گا، آپ کو سزا وہ دے گا، آپ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا؟ یا پھر حاکم جو ہے نا اپنے لے گا، یا کسی کو مقرر کر دے گا۔ جیسے پھانسی پر سجایا جاتا ہے، پھانسی پر کسی کو چڑھایا جاتا ہے، تو جج جو ہے نا حکم دے دیتا ہے، جج جو ہے نا وہ پھانسی کی سزا نہیں دیتا ہے، دینے والا تو کوئی اور ہوتا ہے نا، وہ کیا بولتے ہیں نا، جلاد بولتے ہیں نا، جلاد ہوتا ہے دینے والا، لیکن حکم نافذ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ جج ہوتا ہے۔ بات سمجھا رہی ہے نا؟ تو اسی طریقے سے جب یہ چیز، اس معاملات کو حکومت کے پاس لے جایا جائے گا، تو وہ حکومت یا تو چاہے تو خود قصاص لے، خون کا بدلہ خود لے، یا پھر کسی کو اس کے لیے متعین کر دے کہ تم جا کر کے اس کا خون کر دو، معاملہ صاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور ہر انسان کو یاد رکھے، شریعت، جب ہم اسلام کی تعلیم کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، تو اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ ہر کسی انسان کو قصاص لینے کا حق نہیں ہے کہ کوئی آیا، جیسے کہ آج دیکھتے ہوں گے نا، جھگڑا ہو جائے تو کیا کرتا ہے انسان؟ اگر ہم کو کسی نے مار دیا، اگر آپ ہمارے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، تو ڈائریکٹ آ کر کے جو ہے نا دوسرے پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ یہ حق نہیں رکھتے ہیں، آپ یہ حق نہیں رکھتے ہیں۔ ہاں، معاملہ بڑھ گیا ہے تو آپ لے جائیے اس کو حکومت کے پاس، حکومت کے پاس لے جائیے، وہ جس طریقے سے فیصلہ کرے گا اس کو ہم مانیں گے۔ بات سمجھا رہی ہے نا؟ چلیے اچھا، چلیے آگے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فمن اوفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اللہ فرماتا ہے، فمن اوفی لہ من اخیہ، اگر جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ
معاف کر دیا گیا، جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا، تو فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، تو اس کا دستور کے مطابق مطالبہ کیا جائے گا اور نیکی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ اب یہاں پر دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاتل کو مقتول کا بھائی قرار دیا ہے۔ میں نے بتایا نا، ہر مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے، ہر مسلمان کا بھائی ہے، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ قاتل کو مقتول کا بھائی قرار دیا۔ اس میں بھی بہت حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے؟ دیکھیں، مثال کے طور پر انسان جب کسی کا بدلہ لینے آئے نا، تو اس کے ذہن میں ڈائریکٹ آ جائے کہ بھائی یہ تو اس کا بھائی ہے، چلو اس میں کیا نام ہے، اس کے سزا میں نرمی کر دی جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے بھائی کو ہم نے قتل کر دیا، اور آپ کا رشتہ دار، بھائی چھوڑیے، رشتہ دار اگر ہم لگ جائے، بھائی ہوگا تو اور بڑی بات ہے، اگر آپ کا کوئی ہم رشتے میں آ جائے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے بھائی کو اگرچہ ہم نے مار دیا ہے، تو آپ اس طریقے سے آ کر کے ہم کو تکلیف پہنچانے میں یا ہم کو مارنے میں آپ کچھ نہ کچھ ہیجیٹیشن محسوس کریں گے۔ جب ہیجیٹیشن محسوس کریں گے تو جہاں زیادہ مارنے والے ہوں گے وہاں کم ماریں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ چلیے، تو فاتباع بالمعروف ہے، تو اگر ہم مقتول کا اگر ہم گھر والے ہیں، مالک ہے، ولی ہے، ٹھیک ہے نا، اور قاتل کو اگر ہم معاف کر دیں گے، اگر معاف کر دیے تو معاف اگر انسان کر دیتا ہے نا تو اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک انسان یا تو بالکلیہ معاف کر دے، ہے نا، یا ایک انسان پیسہ لے کر کے معاف کر دے، یا پھر انسان کیا کرے، یا پھر بالکلیہ معاف کر دے، یا انسان قتل کا بدلہ قتل لے، ہے نا۔ کیونکہ اس سے پہلے یہودیوں کی شریعت میں صرف قصاص لینا واجب تھا، صرف قصاص۔ یہودیوں میں کیا تھا؟ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو ڈائریکٹ خون کا بدلہ خون لیں گے، پیسہ سے کام نہیں چلے گا۔ عیسائیوں کے بعد نصرانیوں کی شریعت میں کیا تھی کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کو ہم جا کر قتل نہیں کریں گے، ویسے پیسہ لے کر کے اس کا رفع دفع کر دیں گے۔ اور اسلام میں یہ تینوں چیزیں ہیں، یا تو خون کا بدلہ خون لے آپ، یا پھر پیسہ لے کر کے اس کو معاف کر دے، یا پھر بالکلیہ معاف کر دے۔ یہ شریعت نے آپ کو اختیار دی ہے۔ شریعت میں کتنی آسانی ہے نا۔ وہاں ایک چیز تھا، ہے نا، یہاں پر شریعت نے تینوں چیزوں کو مسلمانوں کو اختیار دے دیا کہ تم جو چاہو وہ کر لو، ہے نا، ان تینوں میں سے جو چاہو اس کو اختیار کر لو، بات ختم ہو جائے گی۔ چلیے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور نیکی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، اگر کہہ دیے ہم نے کہ بھائی 5 لاکھ روپیہ دے دو، بات ختم، جا، ہم نے معاف کر دیا، لیکن 5000 دینا پڑے گا۔ ہوتا ہے نا آج کل، کسی نے ہاتھ توڑ دیا تو بھائی تم علاج کرا دو، بات ختم۔ علاج میں 1 لاکھ روپیہ لگا، 1 لاکھ روپیہ ہم دے دیے، ختم ہو گیا معاملہ، ہے نا۔ تو اگر کسی نے اگر قاتل مقتول کے یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے نا، جس کو قتل کیا گیا ہے، اس کا مالک اگر قاتل کو معاف کر دے اور کچھ پیسہ متعین کر دے کہ بھائی تم مجھے اتنا پیسہ دو، تو کہا گیا فاتباع بالمعروف، تو بھلائی کے ساتھ اس کی ادائیگی بھی کرو، ہے نا۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اس کی ادائیگی میں بھی اچھے طریقے سے اس کی ادائیگی کرو۔ مطلب جتنا مانگ رہا ہے نا اتنا دے دو، اور اس دینے میں بھی جلدی کرو۔ پھر یہ نہیں کرو کہ بھائی 5 لاکھ بہت ہو گیا، ایک قتل کا 5 لاکھ نہیں یار، 4 لاکھ رہنے دو، نہیں، ایسا نہیں کر سکتے آپ، ایسا نہیں کر سکتے۔ میں بتاؤں گا کہ اس کا بدلہ کیا ہے، ایسا آپ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جتنا متعین کر دیا گیا ہے آپ اس کو ایکسپٹ کرنا ہوگا آپ کو، ہے نا۔ وہی قرآن مقدس نے فرمایا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اس کی ادائیگی نیکی کے ساتھ کی جائے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، اور یہ جو تخفیف ہے نا، کہ قتل کے بدلہ قتل تھا یہودیوں کی شریعت میں، ہے نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تخفیف کر دیا۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، اور یہ تخفیف کرنا یعنی قتل نہ کر کے پیسہ والا معاملہ آ جانا، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی جانب سے، اور یہ تمہارے رب کی جانب سے رحمت بھی ہے۔ اس لیے کہ رحمت اس لیے ہے کہ بھائی ایک نے تو غلطی کی، غلطی سے کسی کا جان لے لیا،
तुम भी जान ले लो, तो फिर क्या हुआ? अगर जान नहीं ले लेते हो तब ना रहमत होगा, जान ले लोगे तो क्या होगा? चलिए, फमन अतदा बादा ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम, है ना। अब जो शख्स इसके बाद भी हद से तजावुज करे, है ना, तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह फरमाता है फमन अतदा बादा ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम, कि जो इसके बाद भी हद से तजावुज करेगा तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। मतलब 5 लाख पर मुतय्यन हुआ कि भाई 5 लाख रुपए देना है, तो आप पकड़ रहे नहीं, हम 5 लाख देंगे ही नहीं, क्या आपको जो करना है कर ले, है ना। तो जब 5 लाख कर दिया है तो आप नहीं मान रहे हैं, कह रहे कि भाई जो करना है कर लो, हम 2 लाख से 1 रुपया ज्यादा नहीं देंगे, बात खत्म। तुमको मानना है मानो, नहीं मानना है तो तुम अपने घर जाओ। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो वो गलत करता है, बात समझ में आ रही ना, ये गलत करता है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब शरीयत ने इस चीज को मुतय्यन कर दिया है, अब इससे कोई इंसान हद से तजावुज करे तो अल्लाह फरमाता है उसके लिए दर्दनाक अजाब है। तर्जुमा देखिए, फमन अतदा बादा ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम, और जो शख्स इसके बाद भी हद से तजावुज करे तो उसके लिए क्या है? दर्दनाक अजाब है। वलकुम फिल क़िसास हयातुन, वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून, और तुम्हारे लिए क़िसास में जिंदगी है। तुम्हारे लिए अल्लाह क्या फरमाता है? वलकुम फिल क़िसास, तुम्हारे लिए क़िसास में जिंदगी है, ऐ अक्ल वालो, लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम नाहक कत्ल करने से बच जाओ। यहां अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, इसको गौर करें आप। अल्लाह ने क्या फरमाया? ऐ अक्ल वालो, क़िसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है। अब क़िसास में भाई जिंदगी कैसे होगा? इसलिए क़िसास में जिंदगी होगा कि अगर आपने हमको कत्ल कर दिया, आपको हमारे घर वाले आपको कत्ल न करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप दूसरों को कत्ल कर सकते हैं, तीसरे को कत्ल कर सकते हैं, लेकिन घर वाले हमारे डायरेक्ट आ करके आपको कत्ल कर देंगे। डायरेक्ट नहीं, मतलब हुकूमत के जरिए से आ करके, हुकूमत, इस्लामी हुकूमत का हाकिम जो होगा ना, हाकिम आ करके आपको कत्ल कर देता है ना, तो ये क्या होगा? फौरन क्या होगा? ये जराइम जो होने वाले थे वो थम जाएगा, बाद में वो जराइम नहीं होंगे। आप समझ आ रही है ना। उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम्हारे लिए क़िसास में क्या है? जिंदगी है। ऐ अक्ल वालो, शायद कि तुम क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम नाहक कत्ल करने से बचो। अब यहां पर देखिए क़िसास का बदला क्या होगा, शरीयत ने क्या मुतय्यन किया है। मिसाल के तौर पर आपने हमको कत्ल कर दिया, तो इसका बदला क्या होगा उसको समझने की कोशिश करें। देखिए दियत की मिकदार क्या है? दियत की मिकदार यह है कि 100 ऊंट दिया जाए, 100 ऊंट दिया जाए। मिसाल के तौर पर आपने हमको कत्ल कर दिया, ठीक है ना, तो आप पर लाजिम है, अगर दियत का मामला आएगा तब, दियत का मतलब पैसा लेकर के छोड़ देना, ठीक है ना। अगर आपने हमको छोड़ दिया, आपने हमको कत्ल कर दिया और पैसे पे डील हो गया, मतलब शरीयत के मुताबिक, है ना, तो आप पर लाजिम है कि हमारे घर वालों को आप कितना दे? 100 ऊंट दे। अगर 100 ऊंट भी आप नहीं दे सकते हैं तो शरीयत ने यह बताया कि 4 किलो 374 ग्राम सोना दीजिए आप, या उतना भी नहीं दे सकते हैं तो आप 30 किलो 618 ग्राम जो है ना चांदी आपको देना होगा। यह है दियत की मिकदार। मतलब या तो आपको 100 ऊंट देना है, या फिर 4 किलो 374 ग्राम सोना देना होगा, या फिर 30 किलो 618 ग्राम चांदी देना होगा। यह है दियत का मतलब, यानी पैसे पे जो डील होता है उसको मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, दियत में भी ये लाजिम है कि जब पैसे पे डील हो गया ना, तो 3 साल में किश्तवारी तौर पर अदा करना लाजिम है। किश्तवारी तौर पर, ये नहीं कि भाई बस जिंदगी भर देते रहे, ऐसा नहीं। शरीयत ने इसकी हद भी मुतय्यन कर दी कि 3 साल के अंदर में तुमको इसका बदला देना, तुमको इसका बदला देना पड़ेगा। अगर तुम दे देते हो तो ऐ अक्ल वालो, ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से तुम्हारे लिए क्या है? तखफीफ है इसमें और रहमत है। शायद कि तुम नाहक कत्ल करने से बचो।